اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے انعامات ان پر برستے رہیں۔ شکر گزاری شروع کر دو، نعمتیں برسنی شروع ہو جائیں۔ یہ پیغام رہ گیا تھا، یہ پورا ہو گیا نا اب، یعنی کہ شکوہ نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا۔ اللہ نے یہ زبان شکوے کے لیے دی نہیں، شکر کے لیے دی ہے۔ بابا جی اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ شکر کے بھی دو طریقے ہیں، اس کی وضاحت نہیں مطلب بہت سے طریقے ہیں شکر کے۔ دیکھیں شکر خالی زبان سے نہیں ہے، اپنے رزق میں کسی کا حصہ بھی ڈالنا شکر ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھیں تھا وہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے شکر کا، کھانا کھایا نا الحمدللہ اونچا سا کہا، جیسے یہ آواز پہنچ جائے گی ان کی، ویسے ان کی فیلنگ اللہ کو نہیں جاتی، اتنا اونچا کہتے ہیں۔ شکر کے لیے سب سے پرانی جو مثال ہے نا، وہ پرانے انبیاء میں سے ادریس علیہ السلام سے بات پوچھی گئی کہ اللہ کے نبی شکر کیا ہے، ان سے سوال کیا گیا، فرمایا جو کچھ تجھے اللہ نے عطا کیا اس کی تقسیم شکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا شکر یہ ہے جب تو شکوہ چھوڑ دے اور صبر اختیار کر لے تو یہ بھی شکر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دنیا میں تجھے جو کچھ ملے گا، اس مادی دنیا میں مادی انسانوں سے ملے گا، ان کا شکر ادا کرنا بھی اللہ ہی کا شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ کیوں اگر جو آپ سے ڈیل کر رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکے تو آپ اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہیں۔ لوگوں کو مسکرا کے ملنا، ان کی عزت افزائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی مایوسیوں میں کمی کا سبب بننا، ان کو پر امید رکھنا، یہ سب شکر کے پہلو ہیں۔ بابا جی یہ جو شکر ہے، اب دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دوسروں کا حصہ بھی کھا رہے ہیں، پلیٹ میں سارا ڈونگا ڈال لیا اور بعد میں الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، یہ شکر میں آئے گا؟ شکر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ڈونگے میں 6 بوٹیاں ہیں، ہم 6 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 1.5 بوٹی نہیں ڈالنی، 1 ڈالنی ہے۔ دوسرے کو میں نے مد نظر رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ پہلے دوسرا آدمی انیشیٹ کرے دسترخوان پہ، میں نہ کروں۔ جو پہل کرتا ہے اپنی پلیٹیں بھرتا ہے وہ سب ناشکرے ہیں۔ مینار بنائے ہوتے ہیں، شادیوں پہ جاؤ، مینار، کھانے کے مینار، بوٹیاں اس کے اوپر، چاولوں کے اوپر اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے زندگی کا پہلا اور آخری کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ انہی کے لیے پکا ہوتا ہے، اور جتنے بھی ہیں اس نے بندوں کو جتنے بلائے ہوتے ہیں ان کا رہی کیا ہوتا ہے۔ آپ عزت سے اور تحمل سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ دوسروں کا ادب کرنا جو ہے یہ بھی شکر ہے، ان کا ادب کریں کہ بھائی یہ لے لے، پہلے یہ اپنا حصہ لے لے، میں تھوڑا سا انتظار کر رہا ہوں۔ شکر بڑے وسیع معنوں میں ہے، باادب ہونا بھی جو ہے نا، مؤدب ہونا بھی شکر ہے۔ اب آپ ماں باپ کے سامنے اف نہیں کہتے، اونچی آواز میں نہیں بولتے، سراہنے کی طرف نہیں بیٹھتے، تو یہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کے بہت پہلو ہیں۔ بابا جی ہم اللہ کی مرضی کے بغیر شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اگر اس طرح آپ جائیں پھر تو جو قتل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کروا رہا ہے آپ سے۔ دیکھیں اللہ نے سسٹم دیا، قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا، ہم ہی الہام کرتے ہیں تقویٰ، اور ہمیں نے الہام کیا فسق و فجور، دونوں چیزیں تمہیں بتا دی، ان میں سے چوائس تمہاری ہے کہ تم اللہ کی طرف جاتے ہو یا تم شیطان کی طرف جاتے ہو، یہ تمہارا اختیار ہے، اسی وجہ سے تمہاری پوچھ ہوگی۔ وہ MBBS ڈاکٹر ہیں، جب انہوں نے MBBS کا دیا امتحان اور اپنے گاؤں چلے گئے، جیلم سے کوئی 15 کلومیٹر دور ان کا گاؤں ہے جس کا نام ہے جمرغال، وہیں تھے۔ ایک دن ان کے پڑوس میں کوئی بزرگ یا پیر صاحب آئے، تو ان کے پڑوسی نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں، آپ نے MBBS کا امتحان دیا ہوا ہے، آپ بھی دعا کروا لیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ بیٹھے انتظار کریں، کچھ لوگوں کو میں فارغ کر لوں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو جب وہ لوگوں سے ان کی فراغت ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ کو کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے MBBS کا امتحان دیا ہوا ہے، آپ سے دعا کرانے آیا ہوں۔ ان بزرگوں نے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں میٹیں، اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کے اچانک گویا ہوئے کہ تو فیل ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے اچنبے میں پڑے کہ میرا رول نمبر تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں، وہاں تو نام نہیں ہوتا جو امتحان ہوتا ہے، وہاں تو رول نمبر ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ان کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ مجھے میرا رول نمبر بتائیں ورنہ میں آج آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔
ان بزرگوں نے بڑی مشکل سے ڈاکٹر صاحب سے جان بچائی اور ہاتھ باندھے کہ میں آئندہ یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کروں گا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں تو رول نمبر پوچھ لیا کریں کہ اس کو میرا رول نمبر پتہ ہے کہ نہیں، تاکہ اس میں آپ 2 نمبروں سے بچ جائیں گے۔ جتنے 2 نمبر کے لوگ ہیں نا، جو بزرگ بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں، ان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا واقعہ، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ابھی باحیات ہیں اور اسلام آباد میں آج کل قیام پذیر ہیں۔ اس لیے میں نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ ہمیں بچنا ہے ہر 2 نمبر سے، چاہے وہ روحانیت میں ہو، ڈاکٹری میں ہو، پروفیسری میں ہو، وکیل ہو، جہاں بھی 2 نمبری کی بات ہے تو یہ مقصد یہ ہے کہ رول نمبر پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ان کو پراپر علم ہے یا اڑکل پچو سے کام لے رہے ہیں۔ آج میں نے اس وقت جو گفتگو کرنی چاہی وہ علامہ کا ایک شعر ہے جو رات کو میرے ذہن میں آیا، تو میں نے سوچا آج کہ گفتگو تھوڑی سی اسی پر ہو جائے۔ شعر ہے علامہ کا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ 3 کوالٹیز کی بات ہو رہی ہے، فیضان نظر کی بات ہو رہی ہے، مکتب کی کرامت کی بات ہو رہی ہے، آداب فرزندی کی بات ہو رہی ہے، اور 3 ہی پرسنالٹیز ہیں، ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ یہ تینوں نام اور 3 کوالٹیز۔ سب سے پہلے جو تذکرہ علامہ نے فرمایا وہ فیضان نظر کا ہے۔ فیضان نظر کو ذرا دیکھیے اور سمجھیے۔ ایک شعر اور علامہ کا اس پر ہے، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، اور تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہاں پھر علامہ نے نظر کی اہمیت اور فوقیت جو ہے وہ سمجھائی ہے اور بتانے کی کوشش کی ہے، اور مجھے قرآن سے یہ بات بہت واضح انداز میں سمجھ میں آئی۔ قرآن حکیم نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پکارا کرتے تھے اور بگاڑ کے کہتے تھے رانا، یعنی کہ چرواہا۔ خاص کر یہودی آپ کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال فرمائے کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے رسول کو رانا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، انظرنا۔ بڑی افسوس یہ ہوتا ہے کہ انظرنا کو لوگ انظرنا ہی استعمال کر دیتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم پہ کبھی نہیں جاتے۔ انظرنا کا مطلب ہے کہ نظر کرم ادھر پھیریے، ادھر نظر کرم کیجئے۔ تو نظر کی جو بات ہے وہ قرآن بھی کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے درخواست کروا رہا ہے قرآن کہ نظر کرم ادھر پھیریے۔ اور یہ بات ہمارے ہاں بر صغیر میں بہت کامن ہے، بہت کہی جاتی ہے کہ فلاں بزرگ کی نظر کرم پڑ گئی، ہمارے معاملات حل ہو گئے، ہماری قسمت سنور گئی، دن پھر گئے، رویہ بدل گیا، اخلاق بدل گیا، دینداری کی سمجھ آ گئی۔ تو ایسے علامہ نے اتنی بڑی بات فیضان نظر کے حوالے سے نہیں کر دی۔ اصل میں اب نظر کو آپ دیکھیے کہ جب یہ بہتر انداز میں آپ پہ پڑ رہی ہے، برکت والی پڑ رہی ہے، رحمت والی پڑ رہی ہے، آپ کے لیے بینیفٹ ہے، اس میں فائدے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد بھی ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں نظر بد بھی ہوتی ہے، اور نظر سے تمہارے کام بگڑتے بھی ہیں، پریشانیاں بھی تم پہ لاحق ہو جاتی ہیں، نقصانات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو عمل ہے وہ یک طرفہ ہی ہو۔ جب نظر سے تقدیریں بدلتی ہیں اور فیضان ملتا ہے اور حالات بدلتے ہیں تو بد نظر سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے، بد نظر سے بچنے کے لیے لوگوں کو ذکر و اذکار بھی تعلیم فرمائے۔ تو فیضان نظر نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ نظر ہے کیا چیز بنیادی طور پہ؟ کیا اس سے مراد صرف ہماری آنکھیں؟ اس سے مراد کسی انسان کی محبت بھری توجہ ہے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا یار میں تمہارے لیے گڈ وشز رکھتا ہوں، اچھا گمان رکھتا ہوں،
تو سب سے بڑی میری جو دعا ہے وہ تو میرا گمان ہے. اچھا گمان دوسرے کے لیے، اس کے لیے دعا، اس کے مسائل پر پوری بھرپور توجہ کہ اس کے مسائل کیوں ہیں، کیا ہیں، کیسے حل ہو سکتے ہیں، اس کو گائیڈ کیسے کیا جا سکتا ہے، ٹیچ کیسے کیا جا سکتا ہے، اچھی رائے اس کو کیسے دی جا سکتی ہے، یہ سارا نظر میں آتا ہے. اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تم ہماری نظر میں رہتے ہو، تو نظر میں رہنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم تمہارے میٹرز کو مانیٹر کرتے ہیں، تمہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، تمہارے لیے تمہاری غیر موجودگی میں سوچتے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے سب سے بڑھیا دعا وہ ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی جائے. یہ بھی نظر ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں جو سلسلہ تصوف رہا ہے بر صغیر میں اور آج بھی ہے، اس میں لوگ جو ان کے پاس سائل جاتے ہیں، اپنے مسائل لے کے جاتے ہیں، ان کے لیے توجہ کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں. نظر سے یہاں مراد غور و فکر بھی ہے. ان کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی بہتری کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے علم میں اضافے کی دعائیں کرتے ہیں. یہ سب نظر کا ہی کام ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دیکھا اور آپ کی دنیا بدل گئی. یہ بھی ہوا ہے تاریخ میں، مگر کم. اصل چیز ہے آپ کا کسی چیز پر فوکس کرنا، توجہ کرنا، پوری طرح اس پہ غور و فکر کر کے کنسنٹریشن کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کرنا. اگر مریض ہے اس کے لیے کچھ دوائیں تجویز کرنا. مجھے کئی بندے پوچھتے ہیں کہ آپ کا فنکشن کیا ہے، آپ کا فنکشن کیا ہے. میں نے کہا دیکھو میرا فنکشن یہ ہے کہ دن کی روشنی میں اللہ کی باتیں اس کی مخلوق کے ساتھ کرنا. دن کی روشنی میں اللہ کی باتیں اس کی مخلوق کے ساتھ کرنا، اور رات کے اندھیرے میں مخلوق کی باتیں اللہ کے ساتھ کرنا. تو جب مخلوق اللہ کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ اصل میں نظر کا ہی سارا کام ہوتا ہے، اس میں توجہ ہی کا سارا کام ہوتا ہے. آپ کا دھیان جو ہے اس بندے کی طرف ہوتا ہے. اور جو لوگ جن کو پریکٹس ہے وہ کنسنٹریٹ کرنا جانتے ہیں، ارتکاز سے واقف ہیں، آپ یقین جانیے کہ جس پر توجہ ہوتی ہے وہ بندہ پیش نظر ہوتا ہے، اس کے مسائل پیش نظر ہوتے ہیں. اسی لیے نظر کی اہمیت کو خبر سے بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے علامہ جیسے عظیم انسان نے، کہ اگر ہماری توجہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کی ہو جائے اور ہماری ان پر نظر التفات پڑے، بد نظر نہ پڑے، تو بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے، انہیں ٹیچنگ مل سکتی ہے. اب جتنا بڑا کام تھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن باپ کے حضور پیش کر دی کہ اتار دو اس کو، کاٹ ڈالو، اتنی بڑی فرما برداری بقول علامہ کے فیضان نظر کے بغیر ممکن نہ تھی. تو ایک پیغمبر کا فیضان نظر تھا جو تمام انسانوں کے سردار جن کو بنایا گیا، جن کی لاجک کو سارے دین بنائے گئے، ابراہیم خلیل اللہ، کہ اتنی فرما برداری بیٹے میں پیدا ہو گئی کہ اس نے اپنی گردن کاٹ ڈالنے کا ان کو اندیا دے دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں ایجیٹیٹ نہیں کروں گا، واویلا نہیں کروں گا. اتنی فرزندی پیدا ہو گئی، اتنی فرما برداری ان میں پیدا ہو گئی. تو یہ توجہ بھی تھی ایک پیغمبر کی، ایک عظیم پیغمبر کی توجہ تھی، نظر کا کمال تھا. یہاں سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے اس شعر میں وہ نظر کی ہے. نظر کا مطلب ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بندہ ہو، آپ کی توجہ میں ہو. جب آپ کنسنٹریٹ کر رہے ہوں اس کے مسائل پر، اس کی پرسنالٹی پر، اس کی تربیت پر، اس کی ایجوکیشن پہ، تو وہ آپ کے پیش نظر ہو. یہاں پیش نظر سے مراد ہے کہ آپ کی پوری توجہ اس پہ مرکوز ہو. اور اگر صحیح معنوں میں ایسا ہو جائے تو یقینی طور پہ انسان کی کائنات بدل جاتی ہے اور بندوں میں بڑی واضح تبدیلیاں آتی ہیں. ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ان کے برادر ان لا میرے پاس آئے، کہنے لگے جی کہ جو میرا بہنوئی ہے وہ روزانہ شراب پیتا ہے، باز نہیں آتا. میں نے کہا آؤ چلو ان کے گھر چلتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں چل کے. تو میں صبح صبح ناشتے کے وقت ان کے ہاں چلا گیا، تو وہ ناشتے میں بھی شراب نوشی کر رہے تھے.
یہ کوئی 10 ایک سال پرانی بات ہے. کہنے لگے بابا جی آپ میرے گھر کس طرح آ گئے, میرے غریب خانے پہ آپ آ گئے. میں نے نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. کہنے آپ آئے کس لیے؟ میں نے کہا میں تجھے یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بندے کو تو بڑا ٹیلنٹ دیا تھا, بڑا لائق بنایا تھا, یہ اپنا وقت اور اپنی ساری قوتیں کہاں ظاہر کر رہا ہے. کہنے لگے میرے بارے میں اللہ نے یہ کہا. میں نے کہا ہاں تمہارے بارے میں کہا. کہنے لگے میں کس طرح کروں, میں بڑا مجبور شخص ہوں, یہ برا فعل مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں. میں نے کہا تم ہمارے پاس آ جایا کرو, ہمارے یہاں درس ہوتا ہے جمعرات کو, لوگ گفتگو سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے, مہربانی کرتا ہے, ان میں تبدیلیاں آتی ہیں. کہنے لگے جی میں تو بغیر شراب پیے آ ہی نہیں سکتا, مجھ سے چلا ہی نہیں جاتا. میں نے کہا شراب پی کے آ جایا کرو. کہنے لگے پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا, میں 1-1.5 گھنٹے سے اوپر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں کہا بوتل ساتھ لے آنا, تم بوتل ساتھ لے آنا. وہ آ گیا, شراب پی کر آیا, بوتل چسٹر اس نے پہنا ہوا تھا, لمبا جو کوٹ ہوتا ہے, سردی تھی بڑی, جیب میں بوتل بھی تھی. مگر ایسی اس پہ توجہ ہوئی, ایسی نظر پڑی, اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ دن اور آج کے دن, اس کے بعد اس نے ایک گھونٹ بھی شراب نہیں پیا, ایک گھونٹ آج تک. تو یہ نظر کے کمالات جو ہیں ہم نے بارہا دیکھے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی نماز تو بڑی دور کی بات ہے, اسلام کا نام لے لیا تھا, اور آج وہ دین کے مبلغ بنے پھرتے ہیں. علامہ نے جو اس ٹاپک کو چھیڑا ہے وہ اس لیے چھیڑا ہے کہ آپ کو قرآن بھی ایک بات کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی کام میں الجھ جاؤ, کوئی بات سمجھ میں نہ آؤ, تو اہل ذکر کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو. اللہ نے یہاں قرآن میں اہل علم نہیں کہا, اہل ذکر کا لفظ استعمال کیا, کیونکہ اہل علم جو ہیں وہ اہل ذکر نہیں ہوتے, اہل ذکر اہل علم بھی ہوتے ہیں. اور اہل ذکر وہ ہوتے ہیں جن کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں ان کا ذکر پچھلوں میں چھوڑ دیتا ہوں. جن کو اللہ ریکگنائز کر لے مقبول بندے کے طور پر, وہ اہل ذکر ہوتے ہیں. اور وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر کیمیا ہوتی ہے. جب کسی پر توجہ کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں, کنسنٹریٹ کرتے ہیں, ان کی کائنات تبدیل ہو جاتی ہے, بدل جاتی ہے. اب دوسری چیز جس کا تذکرہ کیا علامہ نے فیضان نظر کے بعد, وہ مکتب کی کرامت ہے. اب آپ دیکھیں جتنا اعلیٰ مکتب آپ کو میسر آئے گا اتنا اعلیٰ آپ تربیت یافتہ ہوں گے اور بہترین انسان ہوں گے, پوری پرفیکشن کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے. اسی لیے جب اتالیق مقرر کرتے تھے بادشاہ لوگ یا بڑے لوگ اپنے بچوں کا, تو اس میں بہت زیادہ چھان پھٹک کرتے تھے کہ مکتب اس کو اچھا مل جائے تاکہ اس کی گرومنگ ٹھیک ہو جائے, پہلے دن سے ہی اس کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جائے. اور دنیا میں جتنے عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے استاد عظیم تھے, ان کی مائیں عظیم تھیں, عظیم ماؤں کے عظیم سپوت ہوئے ہیں. کیونکہ سب سے پہلا مکتب جو انسان کو میسر آتا ہے وہ ماں کی گود ہے. اور یہاں مکتب سے مراد حضرہ علیہ السلام ہے, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو مکتب تھا وہ وجود تھا حاجرہ علیہ السلام کا. ان کی تربیت کا اثر تھا, ان کی تعلیم کا اثر تھا, ان کی ٹریننگ کا اثر تھا کہ جو اتنے بیلنس پرسنالٹی اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی کہ باپ کے ساتھ کعبہ بھی تعمیر کر رہے ہیں, وہاں ویرانے میں رہ رہے ہیں, نہ جہاں پانی ہے, نہ پھول ہیں, نہ پتیاں ہیں, نہ تتلیاں ہیں, نہ سایہ ہے, نہ درخت ہے, نہ کوئی انسان ہے. اتنی فرما برداری, کوئی ایجیٹیشن نہیں, کوئی احتجاج نہیں, کوئی ناشکرا پن نہیں. کیوں؟ جو ان کا مکتب ہے, جو ان کی والدہ محترمہ ہیں, انہوں نے انتہائی توکل, انتہائی بھروسہ, انتہائی صبر اس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کبھی کمپلینٹ نہیں کی اپنے شوہر کی کہ ہمیں ویرانے میں چھوڑ گیا ہے, تنہائی میں چھوڑ گیا ہے, اکیلے میں چھوڑ گیا ہے, بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے. ایک رائی کے دانے برابر بھی کبھی ان کے لب پہ شکوہ نہیں آیا. تو یہ مکتب کی تربیت بتائی جا رہی ہے. اگر ماں میں ایجیٹیشن ہوگا, غصہ ہوگا, بے صبرا پن ہوگا, بے چینی ہوگی, کبھی اولاد کی پراپر تربیت ممکن نہیں ہے.
جو لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں نا اپنی اولادوں کی کہ بچہ نافرمان ہے، غیر فرما بردار ہے، میری مانتا نہیں ہے، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو چیک کرو، چیک یور سیلف. جو آپ بچوں کے لیے بطور پریسیڈنٹ ہیں، ایک مثال ہے، اگر مثال اچھی نہیں ہوگی تو بچے کی سکھائی بھی اچھی نہیں ہوگی، اس کی تربیت میں فرق رہ جائے گا. میں کہ دوسری چیز آپ یہ غور کریں کہ آپ اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں. اگر آپ اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے، آپ یقین کریں آپ کی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہوگی. جو بچوں کے خلاف کمپلینٹ کرنا ہے نا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اللہ کے لیے اپنی فرما برداری کی ریٹنگ بڑھا دے. جو ماں ہے، جو مکتب ہے، جو حاجرہ علیہ السلام کی جگہ آج کھڑی ہوئی ہے ماں، وہ اللہ کے لیے اپنی فرما برداری کی ریٹنگ بڑھا دے، اپنے شوہر کے لیے اپنی فرما برداری کی ریٹنگ بڑھا دے. جس گھر میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں وہ مکتب ڈسٹرب ہے، وہ بچے کبھی بھی بہترین اخلاق والے بچے ان کے نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ مکتب ہی ڈسٹرب ہے. جہاں نظر امپورٹنٹ ہے وہاں مکتب بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. تو مکتب سے مراد ماں ہے، یہاں گھریلو ماحول ہے. ادارے جو ہیں تعلیم کے وہ بھی مراد ہیں، اور وہ بھی آپ دیکھ لیں آج کہ جو اچھے ادارے ہیں ان میں داخلے کتنے مشکل ہو گئے، اخراجات کتنے زیادہ ہو گئے. کیوں کہ سب جانتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے اچھے ادارے میں جائیں گے، اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اچھے اساتذہ کے ساتھ ان کا وقت گزرے گا، ان میں بہتر تبدیلیاں آئیں گی، تعلیم کو حاصل بھی کریں گے، اس کے مقصد کو بھی حاصل کر پائیں گے. تو مکتب کی امپورٹنس جو ہے انسانی زندگی میں بہت زیادہ ہے. اور میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ قرآن تعلیم ہے، قرآن تعلیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ہے. مکتب کا درجہ ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہترین تربیت گاہ. اور خالی تعلیم سے کوئی انسان کبھی اچھا انسان، میچور انسان، نفیس انسان، با اخلاق انسان، با مقصد انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ مکتب کے ساتھ بہتری کے نہ جڑی ہوئی ہو، ان کی تربیت کا بہترین اہتمام نہ کیا جائے. ہمیں اپنا بچپن یاد ہے، دو ہی جملے استعمال ہوتے تھے، تعلیم و تربیت. کبھی تعلیم کا لفظ اکیلا استعمال نہیں ہوا تھا. اب ایسا زمانہ آ گیا کہ صرف تعلیم کی بات کرتے ہیں، تربیت اس میں سے نکل گئی ہے. ایک شخص وہ ڈرائیونگ سیکھتا ہے، ساری کتاب یاد کر لیتا ہے کہ اس طرح کلچ دبانا ہے، اس طرح چابی لگانی ہے، یہ بریک ہے، یہ ایکسیلیٹر ہے، اور پریکٹس نہیں کرتا ڈرائیونگ کی. تو جب تک اس کی تربیت نہ ہو باقاعدہ فزیکل، کیا وہ حادثات سے بچ جائے گا؟ انسانیت کو حادثات سے بچانے کے لیے جہاں مکتب کا اصول لاگو کیا گیا ہے، یہ فارمولہ دیا گیا ہے کہ ماں جو ہے وہ ایک مکتب کی طرح ہے، وہ پورا سکول ہے، انسان کا پہلا سکول اس کی ماں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں جتنی تعلیم یافتہ ہوگی، جتنی مہذب ہوگی، جتنی اچھی تربیت والی ہوگی، اس کی اولاد اس کی مثال ہوگی، اس کی نقل ہوگی. وہ تربیت والی بھی ہوگی، علم والی بھی ہوگی، اخلاق والی بھی ہوگی، اور زندگی میں کامیاب و کامران رہے گی. تو اب یہ بات جو ہے یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے مکتب کی بات، کہ اگر وہ اپنا وقت اپنی اولاد کو صحیح طریقے سے دیں گی اور اس پر اپنا وقت صرف کریں گی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی نسل ثابت نہ ہو. علامہ نے یہ معاملہ جو ہے مکتب کی بات ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کی ہے، جن کی یہ اسائنمنٹ ہے کہ ان کی تربیت کا اہتمام کریں نئی نسل کے. اور اس سے بوجھ اور بھاری کام دنیا میں کوئی اور نہیں ہے کہ نسل کو اعلیٰ ترین معیار پہ تربیت دینا. اسی لیے مکتب کی کرامت کا لفظ استعمال کیا علامہ اقبال نے کہ مکتب کی کرامت تھی، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. اس کو کرامت میں لکھا گیا ہے. کرامت کا مطلب ہوتا ہے کرم کرنا، کریم ہونا، آپ پر اللہ کی رحمت کا ہونا. تو جو مائیں اپنے بچوں پہ بھرپور نگاہ رکھتی ہیں، ان کے معاملات کو مانیٹر کرتی ہیں،
ان کے ہر چیز کو توجہ دیتی ہیں، ان سے کنورسیشن کرتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں۔ ہماری تو یہ بدقسمتی ہوئی ہے کہ اولاد پال کے جوان کر دیتے ہیں، نہ میاں بیوی میں کوئی کنورسیشن ہوتی ہے، نہ اولاد سے کوئی معاملے پہ ڈسکس ہوتی ہے۔ آرڈرلی بیہیو کرتے ہیں اپنی اولادوں سے۔ آج کے زمانے میں ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، آرڈرلی بیہیو کرنا، تو نسل جو ہے وہ بدک جائے گی آپ سے، ان میں چڑچڑا پن آ جائے گا، وہ آہستہ آہستہ آپ سے نفرت شروع کر دیں گے۔ نئی نسل کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کنورسیشن کرنی ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے، لاجیکلی بات کرنی ہے، لاجیکلی بات سننی ہے، صرف آرڈر نہیں دینے۔ مکتب کا احترام ضروری، مگر احترام جڑا ہوا ہے اس کے اپنے کریکٹر سے، کہ وہ جو مکتب ہے، جو ماں ہے، جو گھر کا ماحول ہے، جو مکتب بچے کو میسر ہے، اس میں خوشخبری، محبت، اس کو پوری اکائی، بھرپور اکائی جاننا اپنی اولاد کو، اس کو تسلیم کرنا، یہ چیزیں مکتب میں شامل ہیں۔ صرف اس لیے نہیں ہوتے وہ کہ آپ آرڈر دیں اور وہ مان لیں۔ روبوٹ نہیں ہے بچے، ان کو روبوٹ نہیں سمجھنا، ان کو اسٹوڈنٹ سمجھنا ہے، جو آپ کے ذمے اللہ نے ڈال دیا ہے ان کی تربیت۔ یہ انسان کے لیے بوجھ ہے، ورنہ جتنے جاندار ہیں، چگنے والے اور درندے، ان کے بچے جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں سے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، ان کی جبلت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انسان واحد چیز ہے کہ جس کو سکھانے کی ذمہ داری ایک دوسرے انسان پر اللہ ڈالتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے پیغام 1,24,000 کم و بیش پیغمبر مبعوث فرمائے، وہ سارے ٹیچر تھے، سکھانے آئے تھے، استاد تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں، بارہا آپ نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو جاؤ، اپنے گھر والوں کو امن دو، اپنے گھر والوں سے تعاون کرو، اور آپ فرماتے ہیں ایسا کرنے والا سب سے اول میں، تاکہ آپ کا گھر جو ہے وہ مکتب بن جائے۔ جب آپ کے بچے کرمنل ہوتے ہیں، جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں، خرابیوں میں پڑ جاتے ہیں، تو آپ یقین جانیں اس میں ان کے گھر کا ماحول سب سے زیادہ شامل ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر کے ماحول ٹھیک کرنے کے بجائے ان کو کہتے ہیں کہ کسی ادارے میں اس کو جمع کرا دو۔ گھر کا ماحول اگر ہم نے ٹھیک کر لیا، وہ مکتب کو صحیح معنوں میں مکتب بنا دیا، ہماری نسل جو ہے اس میں کوئی خرابی ہونے کے چانس نہیں۔ یہ بات سب سے زیادہ ماؤں نے سمجھنی ہے، کیونکہ حاجرہ علیہ السلام وہ مکتب ہیں جنہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو صحیح تربیت دی، صحیح معنوں میں فرما بردار بنایا، اللہ کا بندہ بنایا، اللہ کا فرما بردار بنایا، باپ کی فرما برداری سکھائی، اپنی فرما برداری سکھائی۔ یہاں تو بعض اوقات میں نے ایسے دیکھا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ باپ کو الگ پارٹی بنا دیتی ہیں، اس کے خلاف نفرت دیتی ہیں اولاد کو۔ تو جب ایسا ہوگا تو مکتب اپنے کام سے ہٹ گیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری طرح غور و فکر سے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو ڈیل کریں۔